اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے احکام دیے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو گائیڈنس نہ ملے تو وہ خود سے پھر راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ اندھیرے جنگل میں کوئی بھٹک رہا ہو، راستہ نہ مل رہا ہو، وہ کتنی بڑی ٹینشن میں ہوگا، لیکن اس ٹینشن میں جو آدمی اس پریشانی میں ہو، منزل نہ مل رہی ہو، اسے لوگ بلا رہے ہوں کہ راستہ یہ ہے اور ان کی پکار سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ سفر پہ جا رہے ہیں، بھول گئے، کوئٹہ جا رہے ہیں آپ، ویسے کوئٹہ تو آج کل نہ جائیں کہ سردی بہت ہے، لاہور کی مثال دے دیتا ہوں۔ کوئٹہ والے تو خود کراچی آ رہے ہیں آج کل۔ لاہور جا رہے ہیں آپ، راستہ بھول گئے، اپنی گاڑی پہ جا رہے تھے آپ، کہیں کچے میں نکل گئے، گوگل میپ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے، موبائل چھن گیا، فرض کریں ڈاکو نے چھین لیا، تو میپ ویپ سب ختم، کچے میں نکل گئے، سائن بورڈ بھی نہیں ہے جس سے پتہ چل رہا ہو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، راستہ اس سے گم ہو جاتا ہے، تو کس قدر ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو تجربہ ہوا ہے جو سفر کے دوران راستہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو۔ اب اس ٹینشن میں اگر کوئی آپ کو راستہ بتا دے کتنی خوشی ہوگی، لیکن کوئی راستہ بتا رہا ہے، کسی نے گاڑی روکی، آپ کو سمجھایا کہ بھئی یہ جو راستہ ہے یہ غلط سمت میں جا رہا ہے، یہ تباہ کر دے گا آپ کو، ڈاکوؤں کا راستہ ہے، آگے چور بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو گاڑیاں اغوا ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ہم لیاری میں کہیں جا رہے تھے تو میں جاتے جاتے لوگوں نے کہا یہیں رک جاؤ، اس سے آگے، پرانے وقتوں کی بات ہے، اس سے آگے جو جاتا ہے، جاتا اپنی مرضی سے ہے، آتا اپنی مرضی سے نہیں ہے، اس کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، اب نہیں ہے، اب امن ہو گیا الحمدللہ۔ تو آپ کو لوگ بتا بھی رہے ہیں غلط راستہ ہے، ادھر کو جاؤ گے پکڑے جاؤ گے، جیبیں خالی کر دی جائیں گی، لٹ جاؤ گے، پٹ جاؤ گے، اور آپ کو صحیح راستہ کا پتہ بھی نہیں ہے۔ یا تو صحیح کا پتہ ہونا، آپ دلیل سے کہو یہ صحیح ہے، آپ چھوڑو میں نہیں سنتا آپ کی، اعتراف بھی کر رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا صحیح راستہ کدھر ہے، جو لوگ راستہ بتا رہے ہیں ان پر بھی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہوگا؟ بولو بھائی۔ لیکن یہی ٹینشن ہمارے ساتھ لائف اسٹائل کے بارے میں ہے۔ لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے، منزل کس چیز کو بنانا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، یہ چیزیں انسان اپنی عقل سے متعین نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ دیکھو کئی راستے میں آپ گم ہو جاتے ہو، راستہ ایسا ہے جو پہلے سے دیکھا نہ ہو آپ نے،
تو اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو کہ منزل کہاں ہے؟ بولو بھائی. اگر انسان اپنی عقل سے درست سمت کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تو حکومت کو سائن بورڈ لگانے کی ضرورت پڑتی کہ لاہور ادھر ہے، خانے وال، بولتے کیوں نہیں یار، خانے وال اسٹیشن ادھر، لاہور اسٹیشن ادھر، پشاور سیدھا جائیے، پڑتی ضرورت؟ سرگودا والے ادھر ٹرن ماریں گے، فیصل آباد والے ادھر کو، سائن بورڈ ہوتا ہے، گوگل میپ گائیڈ کرتا ہے. یہ اسی لیے ساری چیزیں کہ عقل سے راستوں کا تعین کبھی بھی نہیں ہوتا. پرانے زمانے میں جو لوگوں نے اتنے لمبے لمبے سفر کیے، وہ ستاروں کی گائیڈنس، یہ بہت علم تھا پہلے لوگوں کا، ستاروں کا علم، وہ والا علم نہیں جو نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، وہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. ستارے کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے. ستارے آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے تو اس کے حساب سے آپ کا ستارہ، وہ پہلے ایک اخبار میں مضمون آیا کرتا تھا، آپ کا برج جو ہے وہ یہ ہے، آپ کا یہ ہے، آپ کا اسٹار یہ ہے، تو آپ یہ دیکھتے تھے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اس میں جو پیش گوئیاں تھیں نا، امکان، آپ کا سفر کا امکان ہے، تھوڑا سا بھاری رہے گا، عجیب سی فضول قسم کی، تاکہ پکڑائی میں نہ آئے. اگر سیدھے سیدھے بولتے نا اس ہفتے آپ کی شادی ہو جائے گی، پھر نہیں ہوتی، آدمی پریشان ہوتا ہے، یار یہ کیا مذاق ہے، یا اس ہفتے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، پھر جن جن کی ہو گئی ہے وہ ٹینشن میں آتے ہیں کہ یار یہ تو جھوٹ بول رہے ہو. تو ایسی پیش گوئی یہ کرتے نہیں ہیں. امکان رہے گا، ایسے فضول قسم کی پیش گوئیاں کہ لوگ ویسے ہی وہم میں آ جائیں کہ کچھ تو ہے. اور وہ افسران بالا کی طرف سے کچھ تناؤ رہے گا. اب ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی افسران بالا تو ہوتے ہی ہیں، کچھ نہ کچھ ٹینشن تو وہ، کوئی دنیا میں ایسا افسر دیکھا جو ٹینشن نہ دیتا ہو؟ تو کچھ تناؤ رہے گا، کچھ ریلیز، ٹھیک ہے نا، کچھ آپ کو وہ ٹینشن کم کرے گا. تو ظاہر ہے کبھی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، کبھی ٹینشن کم کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں ناپی تو جا نہیں سکتی ہیں. فضول قسم کی بکواسات، اللہ بچائے. لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان میں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. ایک صاحب کہنے لگے یہ ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا ہاتھ جب انسان بند کرتا ہے نا، تو وہ جس اسٹائل میں بند کرے گا اسی اسٹائل میں لکیریں بن جاتی ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں مٹھی بند کر کے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے ہاتھ میں کیا پڑ جاتی ہیں؟ بولو نا بھائی، لکیریں. تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی. وہ جب آپ ان کو دیکھ کے کچھ مستقبل کا پلان کر رہے ہوتے ہو تو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم سے بڑا بیوقوف میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. یہ ہاتھوں کی لکیروں کا پیغام ہے ہر احمق اور بیوقوف کے لیے کہ جو ان پہ غور کر رہا ہوتا ہے نا. بچپن میں ہمیں بچے کہتے تھے یوں ملاؤ تو اگر یہ بے مکمل بن رہا ہے تو پھر تو رپورٹ صحیح ہے. میرا بے مکمل نہیں بن رہا، تھوڑی لکیریں دائیں بائیں جا رہی ہیں. وہ کہتے تھے مجھے ٹینشن ہے بھائی. وہ کہتے بڑی کیا ہے، ٹینشن میں رہو گے. تو اللہ نے تو بچایا ہے ٹینشن سے، الحمدللہ، اللہ بچائے رکھے. جو پیش گوئیاں کرنے والے تھے ان کی لکیریں صحیح ہو کے بھی بیچاروں کی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی. تو ستاروں کا جو ہے نا، یہ نجومی وجومی کچھ بھی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نجومیوں کے پاس آئے، کاہنوں کے پاس آئے، تو اس نے انکار کیا اس کلام کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس نے انکار کیا اس کلام کا جو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے. یہ تو حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے زیارت کی نبی نے. لیکن خیر یہ اختلافی موضوع ہے کہ نبی کی جو حدیث ہے کاہنوں کے بارے میں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اس کو کفر قرار دیا گیا ہے. لیکن ایک ستاروں کا علم وہ ہوتا ہے جو ماہرین فلکیات، جو سائنسدانوں کے پاس ہے.
وہ ستاروں کے وجود سے، ان کی ڈائریکشن سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کدھر ہے، کدھر جانا ہے، سفر کدھر کرنا ہے. تو یہ آج بھی ہوتا ہے. بحری جہاز کے کپتان کے پاس یہ علم ہوتا ہے، وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے. اب تو کیلکولیشن ہو گئی ہے، سب کچھ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا. اب دیکھیں سمندر میں تھوڑی سی دیر آپ آگے جا سفر کریں تو بالکل انسان اندھا ہو جاتا ہے سمندر میں، اسے بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جانا ہے. صحرا میں بھی ایسا ہی ہے. صحرا میں آپ نکلیں تو علامتیں ختم، اب نہیں پتا کہاں جانا ہے. ذرا سی ڈائریکشن آپ کی چینج ہوئی تو آپ کہیں کے کہیں نکل جاؤ گے. دیکھیں ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر تھوڑا سا دائیں ہو گئے تو یہ قبلے سے تھوڑا سا دائیں تھوڑی ہوگا. جب وہاں پہنچے گی یہ لکیر ہماری تو پتہ نہیں کون سے ملک میں جا رہی ہوگی. لیکن نماز میں تو اس کو قبول کر لیا گیا ہے کہ اب پورا پھٹا لے کے تھوڑی تم نماز میں کھڑے ہوگے، تھوڑا سا دائیں بائیں ضرورت کی وجہ سے. لیکن جب آپ سفر کرنا شروع کرتے ہو تو بالکل اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے، ایک دم ناک کی سیدھ میں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ناک بھی سیدھی ہو، پھر ہی تو ناک کی سیدھ میں جائے گا نا. تو پہلے زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو ستاروں کو دیکھ کے، یہ سریا ستارہ ہے، یہ سہیل ہے، یہ لوگ ایسے بتاتے تھے یہ تمہارے دائیں کندھے پہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو دائیں کندھے پہ اتنے زاویے سے رکھ کے سفر کرو گے تو فلاں ملک پہنچ جاؤ گے. بڑا ان کی کیلکولیشن ہوتی تھی کس موسم میں یہ ستارہ کہاں ہوگا تو ڈائریکشن کتنی چینج کرنی، اور بالکل صحیح سمت میں پہنچتے تھے وہ لوگ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ راستے کا تعین انسان اپنی کھوپڑی سے، بولتے کیوں نہیں یار، نہیں کر سکتا. اس کے لیے کوئی گائیڈنس، گوگل میپ بھی گائیڈ کرتا ہے، ستارے بھی گائیڈ کرتے ہیں، پہاڑ بھی گائیڈ کرتے ہیں، علامتیں بھی گائیڈ کرتی ہیں. اب لوگ مجھ سے ایڈریس پوچھتے ہیں، جی مفتی صاحب آپ کا بیان کہاں ہوتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا. میں کہتا ہوں بھائی ہمارا بیان الفلاحیہ مسجد میں ہوتا ہے. جی الفلاحیہ مسجد کہاں ہے؟ اب تو میں کہتا ہوں گوگل پہ لکھ دو بھائی مفتی طارق مسعود، ٹھک کر کے آ جائے گا. لیکن ہر ایک کو گوگل کا استعمال آتا نہیں ہے، یا ان کو مفتی طارق مسعود لکھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، واللہ عالم. تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی الفلاحیہ مسجد سیکٹر 10 نارتھ کراچی. چلو اس بہانے ایڈریس بھی شائع ہو جائے گا، بیان میں آ جائیں گے لوگ. بیان کا ٹائم ہے جمعے کے دن 1:30 بجے اور اتوار میں 8 بجے، اتوار میں عشاء کے بعد. تو پبلک کو اب ایڈریس کیسے سمجھایا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں، پھر بھی نہیں بہت سو کی سمجھ میں آتا. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں آپ رہتے کہاں ہو؟ جی میں صدر میں رہتا ہوں. اچھا صدر میں آپ رہتے ہو تو پہلے تو آپ آؤ ناگن. وہ اگر کہے ناگن کا بھی نہیں پتا نا، ناگن چورنگی کا، تو بھائی پھر آپ رہنے دو، پھر آپ نہیں آؤ. وہیں نیٹ پہ بیٹھ کے کچھ تو پتا ہو نا. کراچی میں رہتے ہو یار، تمہیں W11 کا نہیں پتا. تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ناگن کے پل پہ جب آپ اترو گے تو انڈا موڑ آئے گا. اب یہ علامتیں ہیں نا، انڈا موڑ کی علامت کیا ہے بھائی؟ یہ ایک چوک ہوگا بیچ میں، اس سے سیدھے ہاتھ پہ ایک لال رنگ کی مسجد ہوگی جس کو حبیبیہ مسجد کہتے ہیں. یہ علامتیں چل رہی ہیں نا. پھر جناب سروس روڈ پہ آپ اور سیدھا آتے رہو گے، ایک اور لال کلر کی مسجد آئے گی. جیسے ہی ایک اور لال کلر کی مسجد آئے تو سیدھے ہاتھ پہ ٹرن مارنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. سیدھے نہیں، ہاں سیدھے ہاتھ پہ ٹرن مار کے جیسے ہی آپ وہاں پہنچو گے تو ایک وائٹ کلر کا گیٹ نظر آئے گا، وہ بند ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ بند ہوگا. اسے جتنا بھی بجاتے رہو گے کھلے گا نہیں، کیونکہ مجھے 4 بجے سے نا بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں گیٹ کی، مسجد کے. یہ بیچارے خادم تو صبح 4 بجے سو رہے ہوتے ہیں نا، کوئی تہجد پڑھنے والا دھاڑ 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 دروازہ بجا رہا ہے. تو وہ اگر بند نظر آئے تو پھر تھوڑا سا آگے جاؤ گے پتلی گلی نظر آئے گی، واقعی پتلی ہے وہ. یہ علامتیں ہیں نا، یہ علامتیں تمہیں گائیڈ کریں گی کہ اب ادھر مڑو، اب ادھر مڑو. اس میں جو درمیان میں گولے گنڈے والے آ رہے ہیں، گول گپے والے آ رہے ہیں، جلیبی وہ تو میں نے حذف کر دیے، وہ اور زیادہ
یعنی انسان کو منزل تک پہنچاتے ہیں. بھائی تو یہاں سے ٹن مارے گا, ایک پان کی دکان آئے گی, ادھر جائے گا گٹر کے ڈھکن پہ 2 لڑکے بیٹھے ہوئے ہوں گے, ادھر سے آج کل تو کراچی میں علامتیں یہی ہیں, تو ادھر سے ٹن مارے گا تو ایک گول گپے والا نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بھی علامتیں بیان کی جاتی ہیں. تو علامتیں بیان جو کی جاتی ہیں اس لیے کہ انسان راستے کا تعین اپنی عقل سے نہیں کر سکتا. راستہ صحیح کون سا ہے اس کے لیے گائیڈنس چاہیے, رہنمائی چاہیے, اس کی جو پہلے سے راستہ جانتا ہو, اس کی رہنمائی چاہیے. جو جانتا ہے وہ بتائے گا آپ کو. دیکھو چھوٹے موٹے راستوں کے لیے بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے. زندگی کس ٹریک پہ گزرنی چاہیے, یہ کوئی چھوٹا راستہ ہے بھائی. دیکھو ایک بڑی منزل ہوتی ہے, ایک چھوٹی موٹی منزل ہوتی ہے. بڑی منزل یہاں سے لاہور جانا, چھوٹی منزل راستے میں واش روم کی بھی ضرورت ہوگی, تو اس وقت آپ کی منزل واش روم بن جاتا ہے نا. گاڑی روک کے پوچھ رہے ہوتے بھائی یہاں کہیں بیت الخلا ہے, پوچھ رہے ہو نا. سر میں درد ہو رہا ہے, چائے کے عادی ہیں, تو راستے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہاں کوئی دودھ پتی چائے کی وہ مل جائے گا. یہ چھوٹی موٹی منزلیں ہیں, اس کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے. اس کے لیے بھی حکومت نے بورڈ لگایا ہوتا ہے موٹر وے پر کہ ہوٹل جو ہے نا 20 کلومیٹر دور ہے آپ سے, ورنہ ایسا نہ ہو اسپیڈ میں ہوٹل سے آگے نکل گئے پھر ریورس موٹر وے پہ ریورس کرنے کا آپشن بولو نا بھائی نہیں ہے, تو آگے نہ نکل جائے کہیں. تو جو بڑی منزل ہے, جو بڑا راستہ ہے, وہ تو ہے زندگی گزارنے کا صحیح ٹریک کیا ہونا چاہیے. یہ تو بڑا راستہ ہے. اور یہ جو راستے ہیں کہ اس زندگی گزارنے کے دوران سفر جو ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے, کھانے کی بھی, گھر کی بھی, گاڑی کی بھی. جو غریب ہے وہ W11 سے گزارا چلائے گا, اس کو کرایہ چاہیے, رکشے سے چلائے گا, اور جو ہے بیوی کی بھی, بچوں کی بھی, والدین کی بھی. یہ تو چھوٹے چھوٹے ویژن ہیں, چھوٹی چھوٹی منزلیں ہیں. تو چھوٹی چھوٹی منزلوں کے لیے اور ان تک پہنچنے والے راستوں کے لیے تو گائیڈنس چاہیے ہمیں. لیکن جو انسان کا اصل سفر ہے, زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے, وہ بغیر رہنمائی کے اپنی عقل سے فیصلہ کرو گے. بتاؤ اس سے بڑی بے عقلی کی بات دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ یار نہیں آ رہا سمجھ میں بھائی, نہیں آ رہا, مزہ نہیں آ رہا. سمجھ میں آتا تو پھر تو چینج ہو چکے ہوتے ہیں نا مکمل. اگلے جمعے پھر ویسے کے ویسے ہی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی اگلے جمعے آؤ تو پھر وہ ویسے کے ویسے, کوئی چینجنگ تو نظر آئے. دوبارہ سمجھاتا ہوں, بہت آسان ہے, ٹائم ہے ہمارے پاس. کہیں جمعے کے بیان میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نماز سے پہلے تو آپ بھاگ نہیں سکتے, تو ایک مثال کو 10 دفعہ بھی ریپیٹ کریں گے آپ بھاگیں گے نہیں بور ہو کے کہ یار ہم جا رہے ہیں, یار یہ کیا, ایک دفعہ سمجھا دی اب دوبارہ وہی بات. جمعے میں یہ فائدہ ہے, عام بیانات میں یہ فائدہ نہیں. عام بیان میں ایک دفعہ دوبارہ تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہو. ابھی تو آپ آئے ہو جمعہ پڑھنے, بیان تو غریبی میں سن رہے ہو, کیونکہ جمعے میں رش زیادہ ہوتا ہے, اتوار والے بیان میں کم ہوتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بہانے لوگ بیان زیادہ سن لیتے ہیں. تو اس وقت تو آپ کو ہم نے یرغمال بنایا ہوا ہے. دوبارہ جلدی سے ایک دفعہ اور میری خواہش ہے کہ دیکھو چھوٹی موٹی جو منزلیں ہیں, جو اصل منزل ہے آپ کی لاہور جا رہے ہو آپ, اس کا ایڈریس کسی سے نہیں پوچھا آپ نے, صحیح ہے نا, اس کا ایڈریس کسی سے نہیں پوچھا کہ لاہور کہاں ہے, نہ گوگل میپ کو آن کیا, بس گھر سے گاڑی لے کے, یہ بھی نہیں پتا ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, کچھ بھی نہیں پتا, نکل لیے. لیکن اصل منزل تک پہنچنے کے لیے جو چھوٹی موٹی منزلیں درمیان میں آتی ہیں, کیونکہ جب انسان سفر کرتا ہے تو بھوک بھی لگتی ہے, ہوٹل چاہیے, واش روم کا بھی تقاضا ہوتا ہے, بھائی کدھر جانا ہے, بعض دفعہ نسوار چاہیے, گٹکے والوں کو گٹکا چاہیے, پان والوں کو پان چاہیے, وہ گھر میں بھول آئے پان, راستے میں کوئی شاپ مل جائے, چائے چاہیے, چھٹا بھی بعض لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے, لیکن ایسے لوگ ابھی مارکیٹ میں الحمدللہ کم ہیں, اور بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں سٹے سے آگے. تو اب آپ جا رہے ہو تو چھوٹی موٹی جو منزلیں ہیں جو سفر تک پہنچنے میں معاون اور مددگار بنتی ہیں,
ان کے لیے تو بڑی زبردست ریسرچ ہو رہی ہے. گاڑی لے کے نکلے, لاہور کا راستہ نہیں پتا جو اصل منزل ہے, گٹکے کا پوچھ رہا ہے, بھائی گٹکے کی دکان کدھر ہے, یار چائے کی دکان کدھر ہے, چائے کا ہوٹل کہاں ہے, یار وہ میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے, بچے کو پیمپر کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی اچھا جنرل اسٹور ہے, پیمپر بھی چاہیے, یار وہ گاڑی میں کہیں ایسے پیٹرول ختم نہ ہو جائے تو کوئی پیٹرول پمپ بتا دینا وہ کہاں ہے, بھائی وہ سی این جی کی ادھر لائن بڑی لمبی لگی ہوئی ہے, کوئی دوسرا سی این جی کا اسٹیشن ہو تو بتا دینا, بھائی وہ گاڑی کا پانی ختم ہو گیا ہے, کہیں سے میٹھا پانی مل جائے. ایک ایک چیز کے بارے میں گائیڈنس. لوگ پوچھتے ہیں تو جا کہاں رہا ہے, پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں یار میں, جا کہاں رہا ہے, تو نے چلنا کس ٹریک پر ہے, کہنا پتہ نہیں, بس جہاں اچھا جنرل اسٹور نظر آئے گا نا پیمپر لینے کے لیے ادھر ہی بیٹھ جاؤں گا. بھائی وہ پیمپر کی دکان ہے, تو وہاں کیوں بیٹھ جائے گا کہ وہ اچھا مجھے بہت لگ رہا ہے. تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوگا کہ اس کو کمبخت کو یہی نہیں پتا جانا کہاں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی گاڑی لے کے نکلا, پتہ نہیں کہاں جانا ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے, کہ بس جو اچھا لگے گا وہیں چلے جائیں گے. تو ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا ہمارے ساتھ, ارے منزل کہاں ہے, جانا کہاں ہے, تیرا ہدف کہاں ہے. تو انگریز کی طرح پیسہ کمانا تیرا ہدف ہے تو چلو اسی کو بنا لے, پھر ساری زندگی پیسہ کمانے میں لگاؤ. بعض لوگوں کا ہدف ہے مزے اڑانا, تو چلو اس کو ہدف بنا کے ادھر لگاؤ زندگی. جمعہ کے پڑھنے کیوں آئے ہو پھر بھائی؟ اگر مقصد مزے اڑانا ہے تو جمعہ پڑھ کے کوئی مزہ آ رہا ہے کیا؟ کو پیسے مل رہے ہیں. انگریز پڑھتے ہیں جمعہ, وہ کہیں کیا مسئلہ ہے جمعہ کیوں پڑھیں, اتنی دیر ہم بزنس میں اور ترقی کر لیں. تو گائیڈنس جس کے پاس نہیں ہے وہ, اب انگریز نے پیسے کو ہدف کیوں بنایا ہے آپ کو بتاؤں میں, اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے ہی نہیں, راستہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا جو چیز اچھی لگے گی وہیں نکل لیں گے. گاڑی لے کے آپ نکلے, واش روم جا رہے ہیں تو واش روم, ایک غریب آدمی نے پہلی دفعہ ایسا خوبصورت واش روم دیکھا ہے, اسٹیل کے نل کے, اتنی خوبصورت ٹائل ہے, وہ کہہ رہا اب یہی ہدف ہے, یہیں بیٹھوں گا میں منجی ڈال کے. بھائی جو ہدف ہوتا ہے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے متعین کیا جاتا ہے. وہ آپ کو ماحول معاشرہ نہیں بتاتا, وہ آپ خود سیلیکٹ کرتے ہو. وہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے سوچ بچار کے بعد. پھر اس کو ہدف بنا کر پھر 10 لوگوں سے راستہ پوچھتے ہو آپ, اس کے بعد اس ٹریک پہ چلنا شروع کرتے ہو. پھر درمیان میں واش روم بھی ہے تو چائے کا ہوٹل بھی ہے تو گٹکا بھی ہے, نسوار, یہ گریوی کی درمیان کی چیزیں, یہ کوئی اتنی اہمیت بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ نہیں رکھتی اتنی اہمیت. منزل سرے سے کوئی ہے ہی نہیں نہ راستے, جب منزل نہیں ہے تو راستہ کہاں سے ہوگا. اس کمبخت کو تو یہ تو پتا تھا کہ لاہور جانا ہے, راستہ نہیں پوچھ رہا تھا. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے, تو راستہ تو اگلا مسئلہ ہے. لہذا جب پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے تو جو جدھر کان سے گھما کے لے جائے وہیں جانا شروع کر دیتے ہیں. جب فلمیں دیکھتے ہیں تو ہماری ینگ جنریشن ہیرو کو دیکھتی ہے, بڑا ہینڈسم اسمارٹ لگ رہا ہے, تو اس کا ویژن بن جاتا ہے کہ میں بھی اس جیسا ہینڈسم بنوں گا, فلموں میں کام کروں گا. تو گویا اس کا کان سے پکڑ کے اس کو میڈیا کہاں لے گیا, فلم انڈسٹری کی طرف نا. لڑکیاں دیکھتی ہیں ہیروئن کو اور ڈراموں میں کام کرنے والی ایکٹرز کو, اتنی اچھی لگ رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, تو جو زیادہ دیکھتی ہیں ان کا دل چاہتا ہے ہم بھی ایکٹر بنے. تو وہ اپنا ویژن کیا بنا لیتی ہیں, بھائی ہم نے بھی ایسا بننا ہے, اور ہم نے بھی فلموں میں, کتنے لوگ فلموں میں گئے نا یہی سوچ کے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا ہدف تھا کہ میں کالج میں پروفیسر بنوں گا. کالج میں کیا بنوں گا؟ میں نے کہا, وہ بنے ہوئے ڈاکٹر تھے. میں نے کہا آپ کا یہ ہدف کیوں تھا؟ کہہ رہے ایک دن میں نے اپنے پروفیسر کو دیکھا کالج میں, بڑا اچھا انہوں نے وہ گاؤن ٹائپ کا نا پہنا ہوا ہے, اور بڑا اسٹائل ان کا, لیکچر دے رہے ہیں اور بڑی رسپیکٹ ان کی. تو میرا بھی دل چاہا کہ میں کیا بنوں. اب یہ کوئی ویژن ہے؟ یہ تو دوسرا آپ کو, جس کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہے, وہ جو کر رہا ہے آپ اس وہی کرنا. آپ نے نہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے اور نہ اس کی فائدے دیکھے, حلیہ دیکھا, اسٹائل دیکھا, ہم بھی یہ بنیں گے. یہ ایک دنیا میں
راستہ متعین کرنے کے لیے اس سے احمقانہ طریقہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اسٹائل دیکھ دیکھ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھی یہ بنیں گے، پھر نہیں بن پائے، کیونکہ پروفیسر بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. جو اسٹائلش لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھتے پڑھتے وہ ہیرو تو بن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہیرو بننے کے لیے کچھ نہیں پڑھنا پڑتا. تو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ اور ہی بن گئے بیچارے، وہ ڈاکٹر بن گئے. اب ویژن کچھ اور ہے اور بن کچھ اور رہے ہیں، تو نہ ادھر کو پورا بنے گا نہ. بولو نا بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کالج کا پروفیسر نہ بنے، لیکن پروفیسر بننا ہدف نہیں ہونا چاہیے. یہ تو راستے میں جاتے ہوئے ایک چائے کا ہوٹل ہے جہاں آپ نے تھوڑا سا دودھ پتی سر میں درد ٹھیک ہو جائے. تو ظاہر ہے انسان کو کمانے کے لیے کچھ چاہیے، تو کوئی پروفیسر بن کے کمائے گا، کوئی ڈاکٹر بن کے کمائے گا. سفر کے لیے بھی تو کچھ لوازمات چاہیے نا، تمیز سے سفر ہو جائے. بھائی سفر تو گڑے کھود کے بھی ہو جاتا ہے، مزدوروں کو بھی سفر ہوتا ہے، لیکن ذرا آرام سے سکون سے. تو کچھ بن جاؤ گے تو ذرا تمیز سے ہو جائے گا، نہیں بنو گے تو گڑے کھود کے ہوگا، ٹینشن میں ہوگا. تھوڑا صبر کر لو گے تو آگے حکومت کے بنائے ہوئے واش روم ہے، حکومت کے تو اللہ نہ کرے کسی کو اس واش روم میں جائے، یعنی آگے جو ہے نا وہ کمپنیوں کے بنائے ہوئے ہوٹل ہیں، وہاں ذرا اچھے واش روم ہے، ذرا اچھا کھانا مل جائے گا. نہیں تو یہ جلد بازی ہے تو یہ ادھر گاؤں میں 2 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے؟ یا ادھر کھانا کھا لو، اس کا نہیں پتا اس نے کھانے میں الائچی ڈالی ہے، مکھیاں ڈالی ہیں، کیا ڈالا ہے، کوئی اچھا ہوٹل نہیں ہے تو کھا لو وہاں جا کے. تو یہی ہے، سفر میں انسان سوچتا ہے کہ اچھا گزر جائے، تو اس کے لیے کچھ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کچھ پروفیسر بن جاتے ہیں، کچھ لیکچرار بن جاتے ہیں، کچھ ڈرائیور بن جاتے ہیں، کچھ پائلٹ بن جاتے ہیں، کچھ رکشا چلاتے ہیں، کچھ میزائل اڑاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، راکٹ اڑاتے ہیں، سوری. ٹھیک ہے، تو آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کی منزل خود سے نہیں ہے. دیکھو گھر سے نکلنے سے پہلے منزل کا تعین ہوتا ہے، یہ نکلنے کے بعد سوچتا ہے کہاں جاؤں گا. دیر آر 2 ٹائپس آف لوگ، ٹھیک ہے نا. لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو گھر سے نکلنے سے پہلے سوچتے ہیں کہاں جانا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جو نکل جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہاں جانا ہے. دوسرے کو آوارہ کہا جاتا ہے، لوفر کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ دوسری ٹائپ کو آوارہ گرد، بے روزگار، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، بس نکل لیے. گھر میں آنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی ان کی، کیوں آیا بھائی تو ابھی تو گیا تھا پھر آ گیا واپس ٹھیک ہے نہ گھر سے نکلنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. وہ نکلنے کے بعد سوچتے ہیں جانا کہاں ہے. ان کو لوفر کہتے ہیں، آوارہ کہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آوارہ گردی ہے بھائی. آوارہ گردی میں کوئی ہدف تھوڑی ہوتا ہے، بس نکل لو. اب کہیں بھی جانا ہے تو وہ سوچیں گے کہاں جانا ہے، بس جہاں لائف کو ذرا لگا کہ انٹرٹینمنٹ وہاں زیادہ ملے گی اور انجوائے کر سکیں گے تو وہیں چلے جائیں گے. تبھی وہ نکلتے ہیں تو کہیں بندر کا ناچ نظر آ گیا وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی چورن بیچنے والا نظر آیا تو وہاں کھڑے. دیکھا ہوگا نا آپ نے، ابا پیسے دے کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا یہ جا کے 6 انڈے لے کر آ، تو بیٹا 2 گھنٹوں میں آتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے بچے بھی مارکیٹ میں ہے نا. وہ 2 گھنٹے میں آتا ہے. تو کیوں آتا ہے؟ وہ جب انڈے لینے گیا تھا تو راستے میں بندر کا ناچ ہو رہا تھا، وہاں کھڑا ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر تھوڑا آگے گیا تو کوئی چورن بک رہا ہے تو وہاں کھڑا ہو گیا. تو 2-3 گھنٹے بعد گھر آتا ہے، ابا سے پٹتا ہے. پھر وہ اسی لیے پٹتا ہے کہ اس کا اپنا تو کوئی ہدف ہے نہیں. تو یہ تو دوسری ٹائپ کے لوگ ہیں جو گھر سے نکلنے کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ لوفر آوارہ کہلاتے ہیں. یہ دنیا میں ترقی کے علاوہ ہر کام کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اور جو تمیزدار آدمی ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے، بیگم پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو، تو کہتے ہیں آفس جا رہا ہوں. اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہاں جا رہا ہوں. دکان پہ جا رہا ہوں، رکشا کھڑا ہوا ہے وہ چلا رہا ہوں، اوبر چلا رہا ہوں، ٹیکسی چلا رہا ہوں، جو بھی ریڑھی لگا رہا ہوں، پیاز بیچ رہا ہوں. بیگم صبح نکلنا ہے، پیاز بیچنا ہے. یہ تمیز کے لوگ کہلاتے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ ترقی، بولو نا بھائی، کر لیتے ہیں. تو دیکھو جیسے دنیا میں رکشے والے کو پتا ہے کہ میں گھر سے نکل کے سیدھا رکشے میں جا کے بیٹھوں گا، درمیان میں کوئی بندر کا ناچ آ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہدف میرا کیا ہے بھائی؟ دھندے پہ بھی جانا ہے. یہ تھوڑی کہ اب 1 گھنٹہ وہیں جا کے بیٹھ جاؤ. تو اسی طرح یاد رکھو کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس ٹریک پر ہمیں چلایا ہے، جس کو زندگی کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹریک ہے. دیکھو
زندگی کا جو ٹریک ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے وہ خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہے. اس پہ ریسرچ نہیں کی انہوں نے. اس کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے. وہ امریکہ کو معلوم نہیں ہے, وہ یورپ کو معلوم نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے, یہ کیوں معلوم نہیں ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو میں. دیکھو گائیڈنس انسان اس سے لیتا ہے جو خود آپ کے ساتھ سفر میں نہ ہو. بڑی خاندانی بات ہے, اللہ کرے وہی 2.25 مہینے میں بھی سمجھ میں آ جائے نا پھر بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بس میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں ذرا بتاؤ راستہ کدھر ہے, تو وہ کہے گا بھائی میں بھی تمہاری طرح کا مسافر. وہ ہمیں گائیڈ کرے گا جو اس سفر میں خود نہ ہو, جس نے اس سفر پہ ہمیں چلایا ہو, جس نے بس میں بٹھایا وہ بتائے گا کہ کہاں جانا ہے, کیوں بٹھایا گیا ہے ہم کو. دوسری بات یہ کہ میپ بتائے گا, گوگل میپ سے ہمیں پتا, گوگل میپ اس سفر کا ساتھی نہیں ہے, وہ مسافر نہیں ہے, وہ ایک الگ سے ایک سافٹ ویئر ہے. تو جو خود آپ کے ساتھ آپ جیسا مسافر ہو اس کو تو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے نا. تو میرے بھائی غیر مسلم چاہے وہ سائنسدان ہوں, چاہے وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوں, چاہے وہ نفسیاتی ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ کتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, وہ بھی دنیا میں مسافر ہونے میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. نہ وہ اپنی مرضی سے آئے اس دنیا میں اور نہ وہ اپنی مرضی سے جائیں گے. ان کو وہ ہمیں کیسے بتائیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ اگر وہ بتائیں گے تو آپ پوچھو گے تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ اگر اپنے جیسے انسانوں کا حوالہ دے کہ ہمیں فلاں نے بتایا, تو فلاں کو کس نے بتایا بھائی؟ تو انسان اپنے جیسے مسافر سے راستہ نہیں پوچھتا, اس سے پوچھتا ہے جس کو پہلے سے معلوم ہو. تو انسان کو زندگی کس نے دی؟ انسانوں نے نہیں دی ہے. اس ٹریک پر چلانے والا انسان کو انسان نہیں چلا رہا. جس ذات نے انسان کو اس ٹریک پہ چلایا ہے وہ انسانوں سے ہٹ کے ہونی چاہیے. اس ٹریک میں صحیح سمت کیا ہے, اس کی صحیح منزل کیا ہے, یہ انسانوں کو انسان نہیں بتائے گا. انسان کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو بتائے گی انسان کو. یہ چیز انسان خود نہیں فیصلہ کر سکتا بھائی. یہ پیغمبر بتاتے ہیں جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. تو جن کا پیغمبروں پر ایمان نہیں ہے, خدا کی قسم الٹے بھی لٹک جائیں, ان کو زندگی کا مقصد اور زندگی میں آنے کا مقصد اور یہاں سے جانے کا مقصد خدا کی قسم کبھی بھی معلوم ہو ہی نہیں سکتا. جب معلوم نہیں ہو سکتا تو کان سے پکڑ کے جو انہیں جس ٹریک پر چلا دے, جو راستہ انہیں خوبصورت نظر آئے گا اس پہ چلنا شروع ہو جائیں گے وہ. اب مجھے بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے گھر سے نکلا؟ لوگ کہنے کہاں جا رہے ہو؟ جو روڈ اچھا ہوگا اس پہ چلوں گا میں. او بھائی جو اچھا روڈ ہے وہ تو جیل تک جا رہا ہے. حکومت نے اچھا روڈ اس لیے بنایا ہے کہ قیدیوں کو جیل تک لے جانے میں اسپیڈ بریکر درمیان میں نہیں آئے. مسئلہ ہو سکتا ہے نا, قیدی بھاگ سکتا ہے. تو راستے کا حسن دیکھ کے اس کی طرف دیکھو. جب آپ کہیں جاتے ہو, تفریح پہ جاتے ہیں نا بھائی, چرنا آئی لینڈ جا رہے ہیں آپ, کتنا کھڈے بڈے والے راستہ ہے آپ کا, لیکن آپ جاتے ہو بھائی. جب منزل وہ ہے تو پھر راستہ کھڈے والا ہو یا روڈ ہو یا نہ ہو, کچے میں اتار لو گے آپ گاڑی. اور اگر کوئی منزل ہی نہیں ہوتی تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہے جو اس چیز کو منزل بنائے جہاں کا راستہ خوبصورت ہو, جہاں گولے گنڈے کی دکانیں زیادہ ہوں, جہاں چائے کے کھوکھے زیادہ ہوں. وہ بھائی ہو سکتا ہے یہ کھائی کی طرف جا رہا ہو راستہ, یہ جیل جا رہا ہو, یہ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہو. تو آج یہی ہو رہا ہے کہ دنیا دار آدمی جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان کی کوئی منزل نہیں ہے, ان کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جہاں لائف میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ملے, جہاں لائف میں ہم انجوائے زیادہ کر سکیں, جو راستہ زیادہ خوبصورت نظر آئے, ان کو فلم انڈسٹری کا راستہ زیادہ اس میں انجوائے ملتا ہے, ادھر نکل لیے. کوئی کھلاڑی بننے کی طرف نکل گیا, کوئی ہدف بنا لیتا ہے پیسہ کمانے میں زیادہ مزہ ہے, تو وہ میرے بھائی سابق صدر کا چھوٹا بھائی بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں سارے ریکارڈ توڑ دوں پیسے کمانے میں. کسی کو زنا میں مزہ آتا ہے تو زنا کو راستہ بنا لیتا ہے. تو یہ سارے وہ احمق اور بیوقوف لوگ ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے, جو راستے کو دیکھ کر منزل کا تعین کر رہے ہیں کہ جو سڑک اچھی ہے اس سڑک پہ چلنا شروع کروں گا میں. تو یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں خدا کی قسم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا ہے کہ جانا کس سمت میں ہے.
پھر جس سمت میں تم جاؤ گے اس کا راستہ کبھی اچھا بھی ہوگا اور کبھی اس میں کھڈے بھی آئیں گے. اچھا راستہ مل گیا تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے, درمیان میں کھڈے آ گئے, اسپیڈ بریکر زیادہ آ گئے, تو سمت چینج نہیں کرنی, ان کھڈوں سے اسی ٹینشن کے ساتھ گزرنا ہے, کیونکہ ان کھڈوں کی ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے. یہ نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر سکتا ہے, مولانا صاحب بھی کر سکتے ہیں, تقدیر پر ایمان لا کے اور سوچ کے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے, اس کا حل موجود ہے. لیکن سمتی چینج کر لی نا, پھر جو ٹینشن ہوگی بھائی, اس ٹینشن کا علاج خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ خود اس ٹینشن میں مبتلا ہیں. اللہ کرے کہ بات پولیس کے بغیر سمجھ میں آ جائے. میں پہلے تو بہت مثال دیتا تھا پولیس بلوانی پڑے گی, لیکن ایک دن میں نے سوچا پولیس کو بھی تو سمجھانا پڑے گا نا. پہلے پولیس تو جب ہی سمجھائے گی جب پولیس کو خود بھی تو سمجھ میں آئے. بھائی پولیس سے کوئی کام جب ہی کروایا جا سکتا ہے جب پولیس کو خود بھی تو سمجھ میں آئے کہ یہ کام صحیح ہے. تو اس لیے میں بہت دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پولیس کا حوالہ نہیں دے رہا, کیونکہ مجھے خیال اگر میں پولیس بلوا لوں تو پولیس کہے گی پہلے ہم کو تو سمجھاؤ, تو اسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کو کیسے سمجھائے گی. اور پولیس کو سمجھانا آپ کو سمجھانے سے زیادہ مشکل. جس کو سمجھانا بہت آسان ہو اور اس کے پاس پاور بھی ہو, وہ بلوائیں گے اگلے بیان میں انشاءاللہ. تو بھائی دیکھو, اب ایک آخری بات, وقت ختم ہو گیا بیان کا. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منزل کی طرف جا رہے تھے نا, وہ منزل کا جو روڈ تھا وہ بہت, اس میں کھڈے بہت تھے, لیکن آپ اسی پہ خود بھی چل رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی چلا رہے تھے. جب ہجرت نہیں ہوئی, قوم کو بھی لا رہے ہیں کہ ان کھڈوں کی طرف آؤ, ان دشوار گزار راستوں کی طرف آؤ. قوم فالو کر رہی ہے کلچر کو. کلچر ہے بتوں کی عبادت کرنی ہے, سود کھانا ہے, بہت سے لوگ زنا بھی کرتے تھے. کلچر یہ ہے. یہ کلچر جو ہے نا, یہ راستہ بڑا خوبصورت ہے, اس میں ٹینشن نہیں تھی. بھائی کلچر کو فالو کرو گے تو کوئی اسپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ بولو نا بھائی, کوئی آئے گا؟ آپ سودی بینک میں جاب کرو, کوئی اسپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ سب کہیں گے بھائی کوئی بات نہیں یار, یہ حلال حرام میں تو مولویوں نے ڈالا ہوا ہے. 2-4 مولوی آئیں گے, چھوٹے چھوٹے بریکر ہوں گے, وہ اتنے چھوٹے سے ہوں گے, یوں کرو نا, وہ پھٹ جائیں گے بیچارے, وہ کہیں گے بھائی تمہارا اپنا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. 1-2 کو سرفرے گھر میں آئیں گے جو بولیں گے بھائی یہ سودی بینک میں ابا کب تک ہم کو حرام کھلاتے رہو گے. وہ ہلکے پھلکے ہوں گے, ان کو گھر سے باہر نکال دو, مدنی مسجد بھیج دو ان کو, بولو چلو وہاں جاؤ. تو ہلکے ہلکے بریکر تو آتے ہیں, کوئی بڑا خاندانی قسم کا بریکر, مکس گیدرنگ شادی ہے, آپ اس میں جا رہے ہو, اسلام نے منع کیا ہے بھائی. تو جب آپ نہیں جاؤ گے تو بڑے بڑے بریکر آئیں گے, ابا بھی تانا دیں گے, ماں بھی دودھ نہ بخشنے کا تانا دے گی آپ کو. لیکن اگر چلے گئے تو کوئی بریکر آئے گا؟ 1-2 ہلکی پھلکی سے مس کالیں آ جائیں گی شاید آپ کے پاس. آپ نماز چھوڑتے ہو تو چھوڑنے پہ کوئی بریکر ہے؟ ارے بھائی بولو نا, ایسا سیدھا سیدھا فجر کی نماز گول سو جاؤ, ایک دم گاڑی آپ کی لائف جو ہے نا ایسے روڈ پہ جا رہی ہے جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سب سوتے ہیں تو آپ نے بھی 11:45 بجے اٹھ گئے تو کیا ہو گیا, کوئی بھی نہیں کہے گا آپ کو. ہاں آفس کا ٹائم نکل جائے تو پھر باس کہے گا آپ کو, لیکن نماز چھوڑنے پر کوئی بریکر پڑھنے پر ہے. جب نماز کے لیے صبح فجر میں اٹھنے کی کوشش کرو گے تو اتنی ساری بلائیں چڑیلیں آ کے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. کیا کر رہا ہے تو بالکل پروفیشنل مولوی ہو گیا بھائی, سویا تو 2:45 بجے ابھی صبح پھر 5 بجے اٹھ رہا ہے. ابے سوئے گا نہیں تو ڈپریشن میں چلا جائے گا. ٹینشن پہلے نیند, سمجھ رہے؟ پھر کیسا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جاتا ہے نا, ایسے فجر میں انسان کو اٹھتے ہوئے لگتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور جسم میں روح ڈال کے دوبارہ مجھے زندہ کیا جا رہا ہے. پھر سردیوں میں وضو کرنا ایک ٹینشن, کتنی بڑی ٹینشن ہے نا. تو یہ روڈ پھسلتا ہوا روڈ ہے, بولو نا بھائی, تو بہت زیادہ اسپیڈ بریکر ہیں اس میں. کلچر کو فالو کرنا بہت آسان, جہیز لینا بہت آسان. کیا اس پہ تو ایسا ہے جیسے روڈ پہ مکھن لگا دیا کسی نے پھسلنے کے لیے, صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا جہیز لینا, بھائی ایسا ہی ہے نا بھائی. پہلے سے ماشاءاللہ وہ ڈبل بیڈ اور وہ الماریاں, قارون کے خزانے ایسے ناچتے
گر رہی ہوتی ہیں وہ ٹرک سے نا, کرسیاں بعض دفعہ ہم نے خود اٹھا اٹھا کے ڈالی ہیں, لوگ کہہ رہے یار یہ جہیز کا سامان جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو راستہ ہے جہیز کا, دیر سے شادی کا, 2 بچوں کا, اور آپ کا اللہ بھلا کرے میاں خرچہ نہیں اٹھاتا, بیگم اپنا خرچہ خود اٹھائے گی, جیسے کہ اب یہی کلچر ہمارے معاشرے میں بہت اسپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے, اور خواتین اس پہ خوش ہیں. کمال کی بات یہ, انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. بہت خوش ہیں خواتین کے مذہب نے پابندی لگائی ہے کہ عورت گھر کی زینت بنے, 4 دیواری کمانا. ایکچولی ہم بھی ذرا براڈ مائنڈیڈ ہیں, معاشرے کی ترقی میں ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ادا کرو کردار, تمہارے کردار ادا کرنے سے مرد اپاہج ہو رہا ہے, یہ کھلانا چھوڑ دے گا, اور اس کی آمدن میں برکت بھی اللہ چھین لے گا. ابھی تھوڑی تھوڑی آمدن میں ہم دیکھتے ہیں بیوی کو بھی کھلاتا ہے. رکشے چلانے والوں کو میں جانتا ہوں 12 بچوں کو بھی پال رہے ہیں, بیوی کو بھی کھلا رہے ہیں, ابا پہ بھی خرچ کر رہے ہیں, اماں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. اللہ آمدن میں برکت دے رہا ہے. اللہ یہ برکت تم سے چھیننے والا ہے بہت جلد. کروڑوں روپے کماؤ گے, ایک دھیلا بیوی پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی تمہیں, بچے پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی. ایسا حال ہونے والا ہے. پھر خواتین کہتی ہیں مرد ہمارے خرچے نہیں اٹھاتے. کیوں اٹھائے گا جب آپ نے اس کو اپاہج بنا دیا؟ کیوں اٹھائے گا بھائی؟ جس آدمی کو بیوی کی کمائی اس کے منہ کے لگ گئی نا ایک دفعہ, اس میں غیرت ختم. ہاں مجبوری کی بات الگ ہے, میں یہ نہیں کہتا اگر مرد بیچارہ غریب ہے تو بیوی اس کے ساتھ تعاون نہ کرے, کوئی مجبوری کی بات ہو تو الگ ہے, لیکن یہ کلچر کا حصہ نہیں ہو. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. بعض مرد ہوتے ہیں بیچارے جاب نہیں مل رہی تو بیوی بیچاری جاب کر کے گھر چلا رہی ہو, مجبوری ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. کلچر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کو, لیکن ہو رہا ہے. تو یہ پھسلتا ہوا روڈ ہے جس پہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. بیگم کو گھر بٹھا کے بولو میں کما کے کھلاؤں گا, میں کھلاؤں گا, اس میں بڑے دھچکے آئیں گے آپ کو. کیا آئے گا؟ آپ کی ساری تنخواہ ختم. مہینے کے 10 دن پہلے آپ بیٹھے ہو گے یار اب کیا کروں میں, سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دشوار, دیکھو قرآن نے کیا کہ وما ادراک ما العقبہ, تمہیں کیا پتا یہ گھاٹی کیا ہے. اسلام کو اللہ نے دشوار گزار گھاٹی سے تعبیر کیا ہے, موٹر وے سے تعبیر نہیں کیا. اسلام گھاٹی ہے, گھاٹی ایک دشوار راستہ ہے. لیکن اس دشوار راستے میں انسان کو سکون ملے گا کہ میں کہیں نہ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا, بے شک پہاڑوں کو کراس کر کے پہنچوں. اور جس مکھن لگے ہوئے اور ڈیزل لگے ہوئے اور گریس لگے ہوئے راستے میں آپ پھسلتے چلے جا رہے ہیں نا, اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا, کیونکہ راستہ بڑا لشپش قسم کا, بڑا اچھا راستہ ہے. منزل کا آپ کو خود بھی علم نہیں ہے, تو آپ کو جب خود علم نہیں ہے تو آپ کو یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ میں اس منزل تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا, وہاں پہنچ کے مجھے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا. جس آدمی کو منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا, وہ جتنا بڑا خود ڈاکٹر بھی بن جائے نا, خدا کی قسم اس کو سکون کے علاوہ دنیا کی ہر چیز مل جائے گی, سکون اس کو کبھی بھی نہیں ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.